کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اتنا پاور کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ نشرک بہ شیئا ولا نعبد، اللہ نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک دوسرے کے علاوہ ہم آپس میں یہ سمجھوتا کریں، آپس میں یہ عہد کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتا میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ او اہل حدیثو، او کٹیہار پورنیہ بہار کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے سننے والوں سنو، سارے گناہ کر لینا لیکن یہ گناہ مت کرنا، یہ پاپ مت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا یہ گناہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھو، کسی کو برکت دینے والا سمجھو۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ لاچار ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود پریشان ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر ڈالا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے میرے بیٹے سن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے یہ مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیونی اٹھاؤ، اس کے زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ ایک اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹھ پڑھاؤ، عقیدہ سمجھاؤ اپنے یہاں۔ اہل حدیثوں کے اندر بھی عقیدہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اس کے یہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، غیروں پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنا بھی بڑا بابا ہو، نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا،
اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ ایک دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی، ہاں، اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے۔ اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو، مرا اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، مرتے سمے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جب میری موت ہو ایمان اسلام کی حالت میں موت ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مسلمان بن کر کے مرو۔ کئی لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، زنا کرتے ہوئے مرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہوئے مرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، لا الہ الا اللہ کی حالت میں میری موت آئے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو، جب بندہ مرنے کے قریب پہنچے اس کے پاس تم جاؤ تو وہاں پہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس سے کہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ شاید کہ مرنے والا اپنے کانوں سے جب یہ لا الہ الا اللہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تم پڑھو وہ بھی پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین کہتے دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو، شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں بھٹکنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم دائم کرو۔ میرے بھائیو، توحید سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنا